الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے خصوصی تحفہ ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے، اور گنہگاروں کے لیے یہ موقع ہے کہ گنہگار اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا سکتے ہیں اور اس مہینے میں اپنے اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعے یہی باتیں بتا رہا تھا میں کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس کی پیش بندی کرنی چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے اور آنے والا ہے، تو ہم اس مہینے کو اپنے لیے قیمتی بنائیں گے۔ بڑی عظمت ہے اس مہینے کی، بڑی شان ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں جب ہم پیش بندی کر لیں گے تو رمضان کا سارا مہینہ بڑا خوبصورت گزر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان سے پہلے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے میں۔ 15 شعبان کے بعد پھر آپ روزہ اکثر نہیں رکھتے تھے تاکہ رمضان کے اور شعبان کے مہینے آپس میں یہ دونوں روزے مل نہ جائیں۔
رمضان المبارک کا ایک روزہ جو فرض روزہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ نفلی روزے پوری زندگی رکھتا رہے تو وہ نفلی روزوں کا بدلہ ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ رکھنے والے بندے اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالی اتنا فاصلہ کھڑا کر دیتے ہیں، بعض روایات کے مطابق اللہ تعالی خندقیں حائل کر دیتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے بیچ میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے اسپیشل ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں صرف ایک دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اس دروازے کا نام ہے باب الریان، کہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، قیامت والے دن جنت کے اس دروازے سے آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالی دلوں میں تقوی پیدا کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دلوں میں خوف خدا آتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو سرکش شیاطینوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے شتونگڑے شیطان یا شیطان کے حواریوں کی بات نہیں ہے، کمزور ایمان والے بھی جب ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم نے اچھا گزارنا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے اتنے قریب ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ کی رحمت اس بندے کے قریب سے قریب تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعے میں بتا رہا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے پیش بندی کریں، اپنے وقت کے بارے میں طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقت کو مختلف فضولیات کے کاموں میں ضائع نہیں کرنا، شاپنگ کے نام پر، خریداری کے نام پر، کاروبار کے نام پر، معاملات کے نام پر وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ جو کام ممکن ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لیے جائیں، اور رمضان المبارک سے کے مہینے سے پہلے شیڈول بنا لیا جائے، اور پھر اس شیڈول پر کوشش کی جائے کہ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے 2 4 5 دن کوئی عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ کس طرح آغاز ہونا چاہیے ہمارا رمضان المبارک کے مہینے کا، کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر چکے ہوں، ہم اپنے اللہ سے صلح کر چکے ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارنا ہے، دل ہی دل کے اندر اللہ سے وعدے کر لیے ہوں، ارادے کر لیے ہوں، اور اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ یہ جو میرے ارادے ہیں نا نیک، ان میں جو کمی ہے وہ دور کر دے، معاف کر دے، اور ان نیک ارادوں میں تو اپنی مدد حال فرما دے۔ سب سے پہلی چیز جس کا دھیان رکھنا ہے وہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو
اس چیز کا سب سے پہلے خیال رکھو، وہ ہے نیت۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر درست نہیں تو عمل کا پہاڑ بھی ریزہ بن جائے گا، نیت اگر خوبصورت ہے تو عمل کا ریزہ بھی اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا دیں گے۔ تو سب سے پہلے رمضان المبارک میں جو گناہوں سے بچنا ہے، جو نیکیاں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، سخاوت کرنی ہے، ان سارے اعمال کے پیچھے نیت کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں نیت کے اندر کوئی کاج تو نہیں، نیت کے اندر کوئی رولا تو نہیں، نیت میں کوئی میل کچیل تو نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو عمل بھی کرنا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصد نہ ہو، لوگوں کے بیچ میں اپنی عزت بنانا مقصد نہ ہو، لوگوں سے واہ واہ لینا مقصد نہ ہو، لوگوں سے کسی قسم کی طمع اور غرض مقصد نہ ہو۔ کیا نیت ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست سمت کی طرف ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد عمل کے وزن کو بڑھانا ہے، تعداد بعد میں کون ہوتی ہے، آپ کے عمل کا وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں روز جناب 50 نفل پڑھتا ہوں تہجد کے وقت اٹھ کے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میں 20 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 100 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 5-10 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 8 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو صرف 2 ہی پڑھ سکتا ہوں۔ تعداد مختلف ہے۔ بعض اوقات 100 نفل پڑھنے والا آگے نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات 100 نفل پڑھنے والے سے 10 نفل پڑھنے والا آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو عمل کرنا ہے اس عمل کے جو آداب ہیں، اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے، اس عمل کا جو طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس عمل کا وزن بڑھتا ہے۔ بعض لوگ 2 نفل ہی ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی 100 نفل پڑھے تو ان 2 نفلوں جیسا نہیں ہوتا۔ جو ہم عمل کریں نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو عمل بھی کریں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کریں۔ جس گناہ سے بچیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ یا اللہ مجھے آپ کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو رمضان المبارک کا آغاز آپ کی درست نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے، برائیاں نہ کرنے کے ارادے اور وعدے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا آغاز تمہارے ایسے شیڈول کے ساتھ ہونا چاہیے جس شیڈول میں تم یہ طے کر چکے ہو کہ رمضان المبارک کی چاند دیکھنے سے شروع کر لیں۔ شیڈول جب بنائے نا رمضان المبارک کا، یعنی میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، باقی اپنے اپنے معاملات ہیں، سب کے اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، آپ اپنے طریقے سے اس شیڈول کو بنائیں۔
ممکن ہو تو کہیں لکھ لیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اس وقت سے میں نماز پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا۔ تراویح کے بعد کیا معمول رکھنا ہے میں نے؟ ساری رات کرکٹ کھیلنے کا، ساری رات ہلا گلا کرنے کا، موبائل پہ وقت ضائع کرنے کا، مرضی آپ کی۔ یا اس کے برعکس آپ طے کر لیں کہ پہلے دن جب چاند دیکھوں گا عشاء کی نماز پڑھوں گا، نماز تراویح ادا کروں گا، اس کے بعد چند اذکار مختلف ہو سکتے ہیں جو عام زندگی کا معمول بھی ہونا چاہیے۔ سونے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے حالت وضو میں سونا چاہیے، سونے سے پہلے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ سونے لگتا ہے نا، ایک تو دعا ہے نا سونے کی، ویسے جب بندہ لیٹتا ہے تو اپنے رب کو دھیان میں لائے، اپنے اللہ کو خیال میں لائے اور اللہ سے کہے کہ اللہ جب میری آنکھ بند ہونی ہے، جب میں سو جاؤں گا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہوں کیسے ہے، کوئی ہوش حواس نہیں رہتا، تو اے اللہ تو بڑا کریم ہے۔ بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اور کچھ نہیں تو بندہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اور کچھ نہیں تو اپنی زبان میں بندہ کہہ دے کہ اللہ میں معافی دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے نا رات کو سوتے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہوں کی تعداد سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معافی دے دیتا ہے، یہ اتنا اچھا معمول ہے۔ اور بھی معمول ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، چاروں کل پڑھ لو، یہ کم از کم آخری دو کل سورہ فلق سورۃ الناس پڑھ لو، اور کوشش کر لو کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک ضرور تلاوت کیا کرو۔ سورہ ملک قیامت کے دن بڑی سفارشی صورت ہوگی، قبر میں بڑا ساتھ نبھائے گی۔ جو اپنے گھروں میں خوشحالی چاہتے ہیں نا، پیسے ویسے زیادہ آ جائیں، وہ کوشش کریں گھر کے سارے افراد رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ خیر، میں جو بتانا چاہتا ہوں، تراویح پڑھ لی، کوئی چھوٹا موٹا جو ذکر اذکار ہے، اس کے بعد ارادہ کرو کہ جلدی سونا ہے اور تہجد کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھو، اٹھ کے وضو کرو، دوسروں کو تنگ نہ کرو، دوسروں کو ترغیب ضرور دو، دوسروں کو حقیر نہ جانو کہ میں تہجد پڑھنا میں بڑا حاجی ثناء اللہ بن گیا، میں بزرگ بن گیا، میں نیک ہو گیا، میں جناب ایک دن بھی تہجد ناگا نہیں کیتا، یا فلانا بھی نہیں پڑھدا، فلانا بھی نہیں پڑھدا۔ یاد رکھو، نیکیاں ایک ہوتا ہے کرنا کمانا، اور ایک ہے نیکیوں کو بچانا۔ بڑے عمل ایسے ہیں جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا، اس سے تمہاری اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو حقیر کبھی نہ جانو۔ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھو، ترغیب ضرور دو، اور بالخصوص اپنے گھر میں پیار کے ساتھ اگر قائل کر سکتے ہو تو اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو ضرور قائل کرو
لیکن ڈنڈے کے ساتھ نہیں، جھپٹ کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، فائدہ بتا کر۔ اور جب صبح اٹھو تو کوشش کرو کہ جب تم وضو کر لو تو اکثر 2 نفل وضو کے پڑھا کرو۔ اگر تہجد گھر میں پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر مسجد میں آنا چاہو تو مسجد میں آ کے 2 نفل تحیت المسجد کے بھی پڑھو، مسجد کا حق ہے، کیونکہ ہم مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، کئی بار مسجد کے ادب کا خیال نہیں رہتا، مسجد میں اونچا بول لیتے ہیں، مسجد میں کوئی کچرا کوئی تنکا ہمارے سے زمین مسجد کی جگہ پہ گر جاتا ہے، تو اس لیے گاہے بگاہے 2 نفل تحیت المسجد کے پڑھنے چاہیے۔ ہر وقت ضروری نہیں ہے، تہجد کے وقت جو تہجد کے نفل پڑھنے ان کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے، صرف 2 نفل پڑھنے سے بھی تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے 8 نفل پڑھیں گے 12 پڑھیں گے تو تب تہجد ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ادھر سے ٹائم سحری کا تھوڑا رہ گیا ہوتا ہے، آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ کھا لو، تو بندہ سمجھتا ہے میں تہجد کے پہلے 12 نفل پورے کراں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ 12 نفل پورے نہ کریں آپ، اور نہ ہی ٹھمکے لگانے کی کوشش کریں کہ 12 پورے کرنے کے چکر میں سپیڈیں بڑھا دیں، چوتھا گیئر لگا دیں، ایسا نہ کریں۔ 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تسلی سے پڑھیں، اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ نفل پڑھیں اور بالخصوص تہجد کے وقت جو اللہ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہوں اس کا ترجمہ آتا ہو، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، سورہ پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ آتا ہو، اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے۔ جیسے جب سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں سبحانک، پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ تعریفیں تیرے لیے، وَتَبَارَكَ اسْمُکَ تیرا تو نام ہی بڑی برکتوں والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ تو بلند ہے، تو بزرگی والا ہے، شان والا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا داتا نہیں ہے۔ ترجمہ آتا ہو پھر مزہ آئے گا نا، ترجمہ آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کوشش کریں کہ نفل جب پڑھیں جماعت کی نماز چھوٹی ہونی چاہیے، اکیلے جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا وہ لمبی ہونی چاہیے، لیکن وہ معاملہ کی ہے جماعت ہوندی ہے 10 منٹاں دی 2 رکعتاں تے کلیاں سی 2 رکعتاں پڑھنے ہیں 2 یا 3 منٹ۔ انفرادی نماز لمبی ہونی چاہیے، با جماعت نماز چھوٹی ہونی چاہیے۔ جو با جماعت نمازیں بڑی لمبی لمبی کرواتے ہیں نا یہ اچھا عمل نہیں ہے، با جماعت نماز چھوٹی ہونی چاہیے۔ اجتماعی نماز اس میں بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، انفرادی نماز لمبی ہونی چاہیے۔ جب نفل پڑھیں کوشش کریں قرآن پاک کا زیادہ حصہ زبانی یاد ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک نفلوں میں پڑھیں۔ سورہ ملک زبانی یاد کی ہوئی ہے، پوری سورت 1 رکعت میں پڑھو، اور لمبی صورتیں 1 رکعت میں لمبی صورتیں پڑھو، اور اسی طرح لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو۔ چلو ٹائم زیادہ ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ آغاز رمضان المبارک کا اچھا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور کوشش کروں گا کہ میں پہلا جمعہ میں خود پڑھاؤں گا، دوسرا جمعہ رمضان المبارک کا میں خود نہیں پڑھا سکوں گا، کہیں میں نے اور ٹائم دے دیا ہے، اور انشاءاللہ
ابھی میں سلام پھیرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ ساتھیوں کا ذہن ہوتا ہے رمضان المبارک کے بارے میں کہ کوئی چیزیں پوچھی جائیں، کچھ سنی جائیں، تو اس کے لیے میں نے ایک یوٹیوب چینل، چونکہ ہم موبائل تو دیکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، تو ویسے تو بہتر ہے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو موبائل کا استعمال نہیں کرتے، لیکن جو ساتھی استعمال کرتے ہی ہیں، گھروں میں بھی ہوتا ہے، تو میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کا نام ہے صفہ اردو ٹی وی، صفہ اردو ٹی وی۔ تو یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ کوشش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کا بھی بالخصوص جن جن موضوعات پر، اور بالخصوص رمضان المبارک میں مختلف موضوعات پر، اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو اپلوڈ کیا کروں گا۔ جو ساتھی جس موضوع پہ بات سننا چاہے گا وہاں مل جایا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔